محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں اور دینی ماں اور بہنوں، اس سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو آج کا اصل موضوع ہے۔ جہنم سے ہمارا اور آپ ہر کلمہ گو کا ایمان ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ہمارا ایمان بھی ہے، اور قیامت کے دن یہ عذاب قبر سے لے کر کے عذاب نار تک بچانے والے جو اعمال ہیں ان میں ایمان کے بعد بہت بڑا عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی انسان اپنے حلال مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرے اور خیرات، صدقہ خیرات کرے، غریب مسکین کی مدد کرے، یہ بہت ہی ایک بڑا عمل ہے، اور جہنم سے بچانے والے اعمال میں ایک ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، صدقہ، اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صدقہ خیرات کر کے، ولو بشق تمرۃ، گرچہ آدھا کھجور ہی صحیح، کھجور کے ٹکڑا ہو، اگر یہی تمہیں دینے کی ساتھ دو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھا کھجور بھی کسی کے پاس میسر ہے تو وہ صدقہ کرے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا، الذی ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں، خوشحالی میں، پریشانی میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ اسی صدقہ کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صدقہ خیرات کا جب معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے صدقہ خیرات کو بہت وسیع بتا دیا۔ بہت محدود چیز تھی لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بہت زیادہ وسیع بنا دیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت، جابر بن عبداللہ، حذیفہ ابن الیمان، عبداللہ ابن مسعود، بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی، ہر بھلائی جو کرتے ہو اس کو اللہ نے صدقہ بنا دیا، صدقے کا درجہ۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے غریبوں کی، مسکینوں کی، جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کے لیے بھی صدقے کا دروازہ بڑا وسیع کر دیا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیحین کی روایت، اذا اصبح ابن آدم، جب آدمی صبح کرتا ہے تو ہر آدمی کے اوپر، ہر جسم کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ ہے۔ اب آپ سوچیں، کہا جاتا ہے 350 کے قریب اعضاء ہیں جسم کے اندر، جتنے جوڑ ہیں، کہا جاتا ہے کہ 300 سے 350 کے قریب ہیں، 360 عضو کہا جاتا ہے انسان کے جوڑ جو ہے۔ دیکھیں ایک انگلی میں کتنے جوڑ، ایک جوڑ، دو جوڑ، 3 جوڑ، سوچیں۔ اب یہ ہمارے پاس 10 انگلیاں ہیں ہاتھ میں اور 10 پیر میں، 20 جوڑ تو یہ ہو گئے۔ صبح انسان اٹھتا ہے تو اس پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اللہ نے فرض قرار دے دیا، یہ فرض ہے، اس سے انسان کو نجات نہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایک ایک درہم بھی اگر انسان صدقہ کرنے لگے تو کہاں سے اتنا مال لائیں گے؟ غریب کہاں سے لائے گا؟ علی کل سلام، ہر جوڑ پر صدقہ کرنا، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، نہیں کریں تو گناہ پائیں گے۔ لیکن اتنا صدقہ کہاں سے؟ 360 اپنا، 360 بیوی کا،
بچے ہیں تو ہر بچے کے بدلے تو انسان اتنا مال لائے کہاں سے؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اتنا صدقہ کہاں سے کریں گے، کہاں سے اتنا مال لائیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے من جانب اللہ بتایا کہ مال ہی کا صدقہ نہیں ہوتا، اگر تم نے صبح کیا، سبحان اللہ کہہ دیا تو یہ بھی صدقہ ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیا تو یہ بھی صدقہ ہو گیا، اللہ اکبر کہا یہ بھی صدقہ ہوا، چلتے پھرتے تم نے سلام کر لیا وہ بھی صدقہ ہوا، چلتے پھرتے کسی کی مدد کر دیا وہ بھی صدقہ ہو گیا۔ دیکھیں صدقے کو اللہ کے رسول نے وسیع کر دیا، فرمایا کل معروف صدقہ، اللہ نے تمہارے اوپر ایک کرم کیا، ہر معروف، ہر بھلائی، معروف کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کا نیک ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہو، کل معروف صدقہ، ہر نیکی، ہر معروف، ہر بھلائی اللہ تعالیٰ کیا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کو صدقہ بنایا۔ اب یہاں ایک صدقہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم اور آپ تو ہی جانتے ہیں کہ صدقہ مال کا ہوتا ہے، کسی فقیر کو دے دیا، غریب کو دے دیا، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں چلتے پھرتے بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دیتے یہ بھی صدقہ اللہ نے بنا دیا۔ ایسا کیوں؟ تو اس کے صدقہ کا مطلب سمجھے تو بات بڑی آسان ہو جائے۔ کسی پریشان انسان کی پریشانی کو آپ دور کریں، کسی پریشان انسان کی پریشانی میں اگر آپ اس کے کام آ جائے اور آپ کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہو جائے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کسی غریب کو آپ کیش دے دیں تو کیش پانے کے بعد خوش ہو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آدمی خوش ہوتا ہے اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو آپ دور کرتے۔ بھولا بھٹکا انسان راستہ نہیں پا رہا ہے، وَإِرْشَادُكَ الضَّالَّ، بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دینا، یہ سیدھا راستہ پکڑنے چلے جائیں یا منزل مقصود تک پہنچا دے، اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو ہر بھلائی سے جب بھی آپ بھلائی اللہ کے مخلوق کے ساتھ کریں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ، تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے مال کا صدقہ پانے سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ جو بھی آپ بھلائی کریں گے کسی انسان کے ساتھ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو دونوں کا کام ایک ہی ہے، دل کا خوش کر دینا۔ دل بدستاور کے حج اکبرس، ادھارار کعبہ یک دل بہترس، کہا جاتا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت مال و دولت دیا تھا اور بہت سخی انسان تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہمیشہ حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے کہ کن کو حج میں جانا ہے اپنا نام لکھائیں۔ ان کے پاس لوگ آتے اپنا نام لکھاتے، پتہ چل گیا کہ 500 آدمی مثال حج میں جانے والے ہیں، تو سب کو کہتے اپنا تیار ہو کے آ جاؤ۔ قافلے میں ان کا قافلہ نکلتا تھا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا سا قافلہ جاتا تھا۔ بہت سارے اونٹ ہوتے، کچھ اونٹوں پر اناج غلہ رکھا جاتا، کچھ پر تیل رکھا جاتا، کچھ پر بستر رکھا جاتا، اور دل والے تھے مرغیاں بھی لاد لیتے تھے، چارہ ڈالتے رہتے، وقفے پر مرغیاں ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے، اور اسی طرح سے کچھ جانور بھی چلتے رہتے گوشت وغیرہ کے لیے، یعنی عجیب انداز سے لوگوں کو حج کراتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایسے حج میں جا رہے تھے، اپنا پیچھے تھے، کافی 20 میں تھے، قافلہ کچھ آگے تھا کچھ پیچھے تھا، یہ نگرانی کرتے تھے۔ ان کے سامنے جو قافلہ جو سواری جا رہی تھی، ایک پر مرغیاں لدی ہوئی تھیں، تو اس اونٹ والے نے جو نگراں تھا
دیکھا تو ایک مرغی مر گئی ہے. اس نے اس مری ہوئی مرغی کو چاروں دونوں طرف سے آبادی تھی، گاؤں تھا، بیچ سے راستہ، اس مرغی مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے پھینک دیا. جیسے پھینکا ایک عورت تھی دوڑ کر کے اس مرغی کو اٹھا لی اور لے کے گھر میں چلی گئی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص نے بتایا کہ مرغی مر گئی تھی، میں نے پھینک دیا. ایک عورت جیسے میں نے مرغی پھینکی، عورت آئی، مرغی لی اور لے جا کے دروازہ اندر چلی گئی، دروازہ بند کر لیا. اب یہ مردار کھانا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار کھانا حرام ہے. اس عورت کا گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک اترے اور دروازہ کھٹکھٹایا. وہ عورت نکلی، کہنے لگی کہ تم نے مری ہوئی مرغی ہٹا لی، لے کے اندر چلی گئی، وہ تمہارے لیے حرام ہے. تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، میرے لیے حلال ہے، میں نے وہ حلال سمجھ کے اس کو لیا ہے. کہا کیوں؟ قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے حلال کیسے ہو جائے گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، بچے دیکھیں یہ سب بھوک کے مارے بستر پر پڑے مر رہے ہیں، میں باہر جا کے نوکری کر نہیں سکتی کہ لا کے کھلاؤں. تو یہ آپ کا قافلہ گزر رہا تھا، کسی نے مرغی پھینکی تو میں نے سوچا چلو مرغی مری ہی بھی ہے، لیکن فمن استر غیر باغ ولا عاد، قرآن کی آیت کے مطابق ہمارے لیے حلال ہے، کسی کے سامنے ہاتھ کیا پھیلائیں، میں نے اس کو پکا کے بچوں کو کھلا دوں گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مبارک، اتنا زیادہ ان کا دل بھر آیا اس عورت کی بے کسی بے بسی پر کہ فوراً قافلے والے کو روکا، سب سواریاں جس پر اناج غلہ تھا بیٹھایا سب کو، اور اس کے گھر میں اناج غلہ، کچھ بکرے، کچھ مرغیاں، بہت سارا دے دیا کہ اس کا خرچہ چل جائے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حاجیوں کے بہت سارے سامان اس فقیر محتاج عورت کو دے دیا، کہا کہ کھاؤ پلاؤ اور اپنا نام بتا دو اور جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں، آئندہ ہم اپنے گھر تمہارے ہاں بھیجتے رہیں گے. بہرحال اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ حاجیوں کا سامان اس کو دے دیا. تو اس وقت کسی نے کہا کہ دل بدستاور کی حج اکبر است، ہزار کعبہ یک دل بہتر است. کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر کے اس کے دل کو خوش کر دینا ہزاروں حج سے زیادہ افضل ہے. نفلی حج اور عمرے سے، ہزاروں نفلی حج اور عمرے سے بہتر ہے کسی دکھی انسان کے کام آ جانا. تو میں نے اس لیے اتنا اناج اور غلہ حاجیوں کو اٹھا کے اس کو دے دیا. تو بتائے رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ہر نیکی کو بتایا کہ صدقہ ہے. کیوں؟ جس طرح سے غریب کو پیسہ مل جائے، پیسے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کسی بھی پریشان انسان کی پریشانی میں کام آ جائے، اس کا دکھ درد دور ہو جائے، آپ کے تعاون سے، آپ کی بات سے، ہر وہ عمل جس کے ذریعے مومن کا دل، کسی کا دل خوش کر دیں، اس عمل کو صدقہ قرار دیا گیا. جیسے کہ اس لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہہ دو گے صدقہ ہوگا، الحمدللہ تم نے کہہ دیا صدقہ ہے. تو صدقے کا مطلب بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے ہاں صدقے کا مطلب سے مال کا صدقہ ہوتا ہے، لیکن اسلام نے صدقے کو وسیع کر دیا. ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی، آپ کا ہر وہ کام جس سے سامنے والے کے دل میں خوشی محسوس ہو، دل باغ باغ ہو جائے، فرحت مسرت محسوس کرے، اسی آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ قرار دیا. کل معروف صدقہ. یہاں تک کہ اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، اور ہم نے
تقریباً 13 عمل ایسے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جمع کیا ہے جن کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل نبی علیہ السلام نے جب بیان فرمایا کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، ہر بھلائی ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور بھلائیوں میں سے ایک بڑی بھلائی کیا ہے؟ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے بھائی سے ملاقات کرنا۔ دیکھا آپ نے، پہلے اللہ نے اصول بیان کیا کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے تفصیل بیان کرنے کے بعد ادنا درجے کی چیز بیان کی، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اور نیکیوں میں سے، بھلائیوں میں سے ایک بڑی بھلائی یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع کہ سامنے آپ کا کوئی بھائی آ گیا، آپ سے بات کرنے لگا، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کر لیں۔ دیکھیں، آپ سامنے والے سے اگر مسکراتے ہوئے خوشی ظاہر کرتے ہوئے آپ اس سے ملاقات کریں گے تو اس کے دل میں خوشی ہوگی، چونکہ دل خوش ہوا، اور ہر وہ چیز جس سے بندے کا دل خوش ہو جائے اسی کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی چیز ہے، آج ہم مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، ہمیشہ اس چیز کو دھیان نشی کر لینا چاہیے۔ تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، اگر اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے خوشی کے ساتھ اس کا استقبال اور ویلکم کر لیا، یہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب مل گیا۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم دنیا میں اپنا مال دے کر کے لوگوں کو سب لوگوں کے دل کو خوش نہیں کر سکتے۔ کتنا مال تم خرچ کر ڈالو، جس کو مال دو گے وہ خوش ہوگا، جس کو نہیں دو گے ناراض ہوگا، اور جس کو دے رہے ہو ایک مرتبہ نہیں دو گے تو وہ بھی خوش نہیں ہوگا۔ مال کے ذریعے ہر ایک کا دل تم نہیں جیت سکتے۔ اگر دل جیت سکتے ہو تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سب کا دل تم جیت سکتے ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی صدقے کا ثواب پا جاتا ہے اگر سامنے والے سے مسکرا کر کے مل لیا تب، اور آپ کو صدقے کا ثواب ملا، اس کا دل خوش ہو گیا۔ اور سب سے بڑی نعمت آپ کی محبت، آپ کی الفت اور عظمت اللہ نے اس کے دل میں پیوست کر دی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ دسیوں آدمی کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کی محبت اللہ تعالیٰ کائنات میں بالکل عام کر دیتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ نمبر 2، اور وہ عمل جس کو صدقہ قرار دیا گیا، کتنے اچھے اخلاق کی بات، اللہ سبحانہ وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ مِنْ عِنَاءِ أَخِيكَ لَكَ صدقہ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کسی جگہ پانی لے رہے ہیں، کوئی نل تھا، کنواں ہے، یا آج کل آفسوں میں جائیں، راستے میں جائیں، ایک پانی کا گیلن رکھ دیا گیا ہے اور اس میں بٹن دبائے تو پانی گر رہا ہے، گلاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے برتن کا پانی اپنے اس بھائی کے برتن میں ڈال دو جو انتظار کرتا، آپ پانی لے کر کہتے تو پانی بھرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ایک قسم کا بڑا صدقہ ہے۔ کتنا بڑا اخلاق ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، کوئی آ گیا
آپ اتنی قربانی دیں، پانی بھر کے گلاس میں اس کو آپ پی لیں، بعد میں ہم پی لیں گے، بس آپ نے دل جیت لیا، ایک صدقہ کر دیا آپ نے۔ ان تفرغ من دلو اخیک فی اناء اخیک، اپنے گلاس کا پانی، اپنے بالٹی کا پانی، پرانے زمانے میں کنویں سے پانی یا نل آتا تھا، بالٹی میں بھر رہے ہیں، دیکھیں نائل لگی رہتی تھی، آپ پانی اپنا بھرنے کے بعد کسی بادو والے کو پانی دے دیں، وہ چلا جائے بھر کر کے، اور آپ دوبارہ پانی لے لیں، یہ بھی آپ نے لمحے بھر میں صدقہ کر دیا، یہ صدقہ ہو گیا۔ اس سے آپ کی اہمیت، آپ کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ کتنی بڑی نعمت ہے دوستو، کتنے بڑے اخلاق کی بات ہے۔ آگے نمبر 3 آپ ذرا دیکھیں، آپ نے فرمایا تعدل بین اثنین صدقۃ، تعدل بین اثنین صدقۃ، دو بھائیوں کے درمیان دو مسلمان لڑ رہے ہیں، دو آپ کی بہنیں لڑ رہی ہیں، دو کلمہ گو آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنا وقت لگا کر کے، تھوڑا سا ٹائم دے کر کے دونوں کے درمیان عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو، فیصلہ کر دو۔ یہ دو آدمیوں کے جھگڑے کو مٹا دینا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے۔ وَأَن تَعْدِلْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو آدمی لڑ رہے، دونوں کے درمیان تھوڑا سا ٹائم دے دیں، دونوں کی بات سنیں، اور دونوں اخلاص کے ساتھ، ہمارے دو بھائی لڑ رہے ہیں، دونوں کی مصالحت کروا دیں، آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتنی بڑی چیز۔ اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو تماشا نہ دیکھو، دو مومن آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تماشا نہ دیکھو، آگ نہیں لگاؤ، بلکہ دونوں کی باتیں سن کر کے دونوں کے درمیان مصالحت کروا دینا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نے عدل انصاف کے ساتھ مصالحت کروا دیا تو اللہ رب العالمین تمہیں صدقے کا ثواب دے دیا۔ اور اس سے بڑی چیز کیا؟ واللہ یحب المقسطین، تم نے للہ فی اللہ اگر دو مومنوں کے درمیان مصالحت کروا دی تو اللہ نے تم کو اپنا محبوب بنا لیا۔ مصالحت کروا کر کے دو بھائیوں کے درمیان تم نے جھگڑا ختم کر دیا، ان کو ملا دیا، تو تجھے صدقے کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے دوستو کہ انسان اللہ رب العالمین کا محبوب بن جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو صدقہ ہی صدقہ ہم 24 گھنٹے کر رہے ہیں۔ کوئی مسلمان غریب سے غریب بھی ہو صدقے کے بغیر نہیں، ہر ایک صدقہ کر رہا ہے۔ پھر صدقہ کرنا کتنا ضروری ہے، ہم نے شروع میں بتایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صدقہ کر کے، گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، تو کتنا بڑا فائدہ آپ کا ہے اگر صدقہ کریں تب۔ نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا تعین الرجل فی دابتہ تحملہ علیہ او ترفع له علیہ متاعہ۔ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا کتنی عجیب سی بات۔ اور چوتھا صدقہ یہ ہے تعین الرجل فی دابتہ، آدمی اپنی سواری پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کمزور آدمی ہو، بوڑھا آدمی ہو، نہیں بیٹھ پا رہا ہے، آپ اس کو سہارا دے دیں اور سواری پر بیٹھ جائے۔ دیکھتے ہوں کہ گاڑی میں بیچارہ کبھی بوڑھا آدمی ہے، گھٹنے کی تکلیف ہو تو کتنی تکلیف سے بیٹھا، آپ ذرا سہارا دے دیں۔
تاکہ سواری پہ بیٹھ جائے۔ اس زمانے میں دابا اونٹ ہوتا تھا، گھوڑا ہوتا تھا، خچر، تو زیادہ ضرورت پڑا کرتی تھی۔ تو انسان اگر کسی کو سواری پر بیٹھنے میں اس کا تعاون کر جائے، اس کی مدد کر دے، تو یہ بھی صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ اکبر، او ترفع له علیہ متاعہ، یہ آدمی خود تو بیٹھ رہا ہے لیکن اس کا سامان اٹھا کر اس کے بازو میں سواری پر رکھ دو، سامان اٹھا کے رکھ دیا اس کا، تو یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ راستہ پکڑ کر جا رہے ہیں، کوئی آدمی بیچارہ بوجھ باندھ رکھا ہے، اٹھانا چاہتا ہے، سر پر نہیں اٹھا پا رہا ہے، آپ سہارا دے کے سامان اس کے سر پر اٹھا دے، ایک طرف پکڑ لے، صدقہ ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ذرا سے؟ آسانی کرنا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان چل رہا ہے، راستے میں کوئی درخت گرا ہوا ہے، راستہ بند ہے، اس کی شاخوں کو ہٹا کر سیدھ کنارہ کر دے، راستہ صاف ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہو جائے۔ نمبر 5، دعا کرو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ والکلمۃ الطیبۃ، ایک اچھی بات، کلمہ طیبہ یعنی ایک اچھی بات، ایسی بات جو بندے کے دل کو خوش کر دے۔ ایک جملہ، ایک بات ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ایک اچھی بات کسی کو تم نے کہہ دیا، اچھی بات بتا دیا، اچھی بات کہہ دیا۔ اگر تم نے اچھی بات کہہ دیا، یہ کلمۃ طیبہ، کسی کو بری بات بتانے کے بجائے ایک اچھی بات تم نے کر دیا، بھائی یہ آپ غلطی کریں، ذرا اس کی اصلاح کر، یا کوئی اور اچھی بات کہہ دی۔ ایک کلمۃ، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک بات آپ نے جو بتا دی، ایک اچھی بات، اچھا جملہ اگر آپ نے کہہ دیا، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں صدقۃ، صدقہ ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ نے فرمایا اے لوگوں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہنا، اللہ کا حکم ہوا۔ کلمہ طیبہ کی ایک اچھی بات کسی کو کہہ دینا، نیک بات کہہ دینا، کوئی اچھا مشورہ دے دینا، زبان سے ایک اچھی بات آپ نے کہہ دیا اور اللہ نے اس کو صدقہ قرار دے دیا، صدقے کا ثواب ملا۔ اور دوسری چیز، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ نے فرمایا لوگوں کو اچھی بات کرو، اچھی بات کہو۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل بھی ہو گیا۔ کوشش کریں، یہ دیکھیں ابواب الخیر ہیں، نیکیوں کے سارے راستے اللہ نے کھول دیے ہیں، ہمیں ان نیکیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6 اور صدقہ کیا ہے؟ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اللہ اکبر۔ نمازی آدمی کتنا اجر و ثواب پا لیتا ہے، اور جو بے نمازی ہے کتنی نیکیوں سے محروم ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وضو کر کے یا بغیر وضو کے نماز کی نیت سے تم مسجد کے طرف جو جاتے ہو، تو ہر قدم پر تمہیں صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا عمل! ایک انسان اگر 500 قدم گیا ہے اور 500 قدم واپس لوٹا ہے، تو 1000 کا صدقہ حاصل کر لیتا ہے صرف مسجد میں جانے کا۔ اور فائدہ کتنا ہوا؟ دیکھیں دوسری روایتوں کے مطابق، آدمی وضو کر کے یا ویسے ہی
مسجد میں جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف، جنت کا ایک درجہ بلند. یہ تو ہے، ایک گناہ معاف، ایک نیکی اور جنت کا ایک درجہ بلند ہوا. اب آپ سوچیں، اور ہر نیکی پر ہر قدم پر ایک صدقہ، یہ 4 انعامات نمازی نماز کے علاوہ پہلے ہی حاصل کر لیتا ہے. 1000 قدم گیا آیا، 1000 کا صدقہ، ایک گناہ معاف، جنت میں ایک درجہ بلند، اور ایک نیکی لکھی گئی. یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اسی لیے اسلام نے رغبت دلائی ہے کہ حتی الامکان مسجد میں جانے کی طاقت پیدل جائیں، سواری استعمال کرنے کے بجائے پیدل جائیں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. نمبر 7، وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں صدقہ ہے. کتنا بڑا عمل. ایک تو صدقہ ہے، دوسرے ایمان کی شاخ. اور ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ، صدقہ بھی کوئی معمولی نہیں. ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، آج میرے دل میں ایک بات آئی ہے. کیا ہے؟ اما ان تموت وانا ابقا او انا اموت وانت تبقا. یا رسول اللہ، آج میرے دل و دماغ میں بات آئی، مرنا دونوں کو ہے، آپ پر بھی موت آئے گی، ہم آپ پر بھی موت آئے گی. ممکن ہے کہ ہماری موت آئے، ہم پہلے چلے جائیں، آپ باقی رہیں، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت آ جائے، آپ دنیا سے چلا جائے، میں باقی رہوں. جدائی ہے دونوں میں، دونوں میں جدائی ہونے والی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ موت کے پہلے پہلے دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جو عمل جنت میں واجب، جنت ہمارے لیے واجب کر دے. کتنی فکر تھی. یا رسول اللہ دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمارے لیے جنت کو واجب قرار دے دے. دیکھیں فکر لاحق ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو برزہ، ایسا تو صرف ایک ہی عمل ہے. اللہ اکبر. ایسا عمل تم کو بتاؤں اور ایک عمل ہو اور اتنا بڑا، اللہ کو اتنا محبوب ہو کہ اس سے تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے؟ ایسا تو میری نگاہ میں ایک ہی عمل ہے. کیا؟ امت الاذی عن طریق المسلمین، یا عن الطریق، عن طریق المسلمین. اپنے مسلمان بھائیوں کے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی گندگی، کوئی کانٹا، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، جو بھی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹا کر کے اپنے مومن بھائیوں کا راستہ صاف کر دو، جنت تمہارے اوپر واجب ہو جائے گی. کتنا بڑا صدقہ دوستو. یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے. اہل علم کہتے ہیں یہ تو ہے اس شخص کے لیے جو راستہ صاف کر دے، جس کا ثواب اتنا بڑا ہے تو اس کے چھوڑنے کا گناہ بھی ویسے ہی ہوگا. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا کر کے اپنے بھائیوں کا راستہ صاف کر دو. اگر کوئی انسان مومن بھائیوں کا راستہ تکلیف دہ بناتا ہو تب کیا ہوگا؟ کتنا بڑا مجرم ہے وہ انسان جو اپنے گھر کے سامنے کھدائی کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے. دیکھتے ہوں گے ہمارے یہاں کبھی راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اپنے گھر کے سامنے کچھ بڑھا دیا، کچھ کھڈا کھود دیا، کچھ آگے ڈال دیا. اپنا فائدہ ہو جائے، سامنے والے کو تکلیف ہو، کوئی پرواہ. اللہ اکبر. سوچا امت الاذی عن طریق المسلمین،
تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ مومنوں کا راستہ صاف ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور سمجھتے ہیں ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور یہ بہت ہی ضروری ہے، لیکن لوگوں نے اس کو بالکل ایک معمولی عمل سمجھا ہے۔ دوستو، کسی شاعر نے کہا ہم تو مائل بکرم کوئی سائل نہیں، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، دے رہا ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ مصیبت یہ ہماری ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنا لیں، کہا جاتا ہے حدیثوں کے اندر، ایک شخص چلا جا رہا تھا، راستے میں چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک درخت کی شاخ گری اور راستہ بند، لوگ گھوم کر کے کنارے سے جا رہے تھے۔ ایک مرد مومن گزرا ادھر سے، اس نے کہا لوگوں کو اتنا تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ اس شاخ کو کاٹ کر کے گھسیٹ کر کے دور نہ کر دیں اور اپنے بھائیوں کا راستہ صاف نہ کر دیں۔ جب وفات ہوئی تو اللہ نے اس کو جنت عطا کیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے بندوں کے لیے میرے بندوں کے راستے کو صاف کرتا تھا۔ کہ کوئی معمولی نیکی نہیں، بہت بڑا یہ صدقہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے توفیق سے راستہ صاف کر دے، جو بہت بڑا صدقہ ہے، اور آج اس صدقے کی بڑی ضرورت ہے۔ نمبر 8، راستے سے کانٹا، پتھر یا کوئی ایسی چیز ہے، کبھی کھڈا کھود دیا جاتا ہے، جانا مشکل ہو رہا ہے، پانی آ گیا ہے، کیچڑ ہو گیا ہے، اگر آپ مٹی ڈال کر کے راستہ بنا دیں یا کھڈے کو پاٹ دیں تاکہ آسانی سے آدمی چلا جائے، تو یہ بھی ایک قسم کا بہت بڑا صدقہ ہے جو آپ نے قربانی دی۔ نمبر 9، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ۔ امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اور بعض روایتوں میں آیا ایک انسان اپنے مومن بھائی کو سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا تحفہ جو دے سکتا ہے، یہ اس کو ایک کوئی دین کی اچھی بات بتا دی جائے، اصلاح کی بات بتا دی جائے۔ جب اس کو اصلاح کی بات بتا دی جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے، تو مومن کا مومن کے اوپر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کے نزدیک اس کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو صدقہ تو جانے دیں۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کا تقاضا، ایمانی رشتے کی بنیاد اور دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ یہ اتنا بڑا یہ صدقہ ہے، نیکی کا حکم دے دینا، برائی سے روک لینا، اتنا بڑا صدقہ ہے کہ جو اس فریضے کو ادا کرتا ہے اور یہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم کرتے ہیں، رحمتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، سرپرست ہیں، ساتھی ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری کے تعلق یأمرون بالمعروف، ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ،
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ، یہ ایسے مومن ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرتا ہے۔ تو دوستو، ایک بہت بڑا عمل یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج مسلمان اس میں بڑی کوتاہی کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور شریعت کے اس فریضے کو ترک کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ عمل فرض ہے، اگر ادا کریں تو صدقے کا ثواب، اور اگر ہم چھوڑ دیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی زیادہ بڑے عذاب اور جرم کا ارتکاب ہم کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اس چیز میں کبھی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نمبر 10، وَإِمَاطَةُ الْأَذَى وَالشَّوْكَ وَالْعَظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ۔ راستہ پکڑ کے جا رہے ہو، راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، اللہ، کوئی کانٹا ہے یا کوئی ہڈی پڑی ہے، آج کوئی لوہا پڑا ہوا ہے، اور آج اس زمانے میں بیپسی پی پی کر کے بوتلیں پھینکتی ہیں کانچ والی، سمجھتے ہیں کہ اگر ٹائر گاڑی کے پڑا یا اٹھا کے پھینکا، اللہ اکبر، دیکھتے ہیں کہ انسان کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، اور ایسا ٹکڑے جا کر کے باہر اڑ کے لگتے ہیں تو چھری سے زیادہ لمبا زخم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر کے آگے نہ بڑھیں۔ کانٹا اور اسی طرح سے ہڈی پڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر جا رہے ہیں، اگر بچ جائیں، اگر گاڑی جا رہی ہے، ٹائر ایک کنارے پڑا تو فوراً اڑ کر کے دور جاتا ہے۔ اس کو ختم کر دینا اور اس کو طریقے سے صاف کر دینا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ نمبر 11، صدقہ، وَبَشَّرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ اللہ اکبر، اسلام کے اخلاق، واقعی انسان ان چیزوں کو غور کرے۔ ایک انسان جس کی بینائی خراب ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، کبھی اندھا ہو جاتا ہے، کبھی اللہ محفوظ، اب تو ایسی سی بیماریاں کہ دور کی چیزیں نظر آئی، نزدیک کی، اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہے۔ ابھی ایک کیس ہوا ڈاکٹر کے ہاں، دور کی بینائی سب نظر آئی لیکن قریب کی کچھ نہیں، قریب والے سے اندھا ہے۔ اس آنکھ کا بھی نظام، اگر کسی کی بینائی کمزور ہے یا ختم ہو چکی ہے اور اس کو راستہ بتانا ہے، راستہ پہنچانا ہے، وَبَشَّرُكَ لِلرَّجُلِ لِلرَّدِيِّ الْبَصَرِ، اگر کوئی آدمی ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، جس کی بینائی کم ہو گئی ہے، برابر نظر نہیں آ رہا ہے، آپ اگر وہ بیچارہ کہاں جا رہا ہے، کوئی چیز پوچھ رہا ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے، اگر آپ اس کی مدد کر دیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اندھوں کا جس کے اندر نابینا ہو بیچارہ، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ ہمیں ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ تمام وزراء اور محدثین علماء کی دعوت کی، ہارون رشید، بڑی شاہی دعوت تھی، بہت بڑی پارٹی۔ تو محمد بن خازم الضریر، ابو معاویہ یہ محدث تھے، بہت بڑے، لیکن مادرزاد اندھے تھے، ان کو بھی بلایا گیا، چونکہ بغداد کے بڑے محدث تھے، ان کو بھی بلایا گیا۔ دیکھیں، ہمارے لوگ اسلاف اندھوں کی معذوری کی خدمت کرنے میں فخر کرتے تھے، ہمیں موقع ملا ہوا ہے، ہمیں کبھی چانس نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ ہاتھ دھلنے کے لیے اٹھے تو یہ بیچارے بیٹھے ہیں، صابن پانی الگ رکھا ہوا ہے، ہاتھ جس کو اللہ نے آنکھ دی تھی، سب لوگ چلے گئے۔
اپنا ہاتھ دھلنے کے لیے، یہ اندھا بیچارہ ہے، یہ کیا کرے؟ امام ابو معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص ہارون رسی چپکے سے آیا، کسی کو نہیں کہا، اللہ پتا ہے اس کے پاس نوکر کی کمی کہاں تھی، غلام کی کمی کہاں تھی؟ دنیا کا سب سے کہا جاتا ہے ذوالقرنین کے بعد سب سے بڑا مسلم بادشاہ، اس کس چیز کمی تھی؟ خود اٹھا، ان کا ہاتھ پکڑا، لے جا کے پانی گرایا، دل دیا، مڑیلا، صابن دیا، ہاتھ وغیرہ دھل کر کے جب ماشاء اللہ فارغ ہوئے، ہارون رشید چپکے سے لا کر کے بیٹھایا، پوچھتا ہے من غسل یدی، آپ کا ہاتھ کس نے دھلایا؟ کہا اب تم من عباد اللہ، میں تو معذور ہوں، اندھا ہوں، ہمیں کیا پتا، بس اتنا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے دل میں رحم آیا، اس نے ہمارا ہاتھ دھلا دیا۔ کہا انا امیر المومنین، نہیں تمہارا ہاتھ، میں نے امیر المومنین ہارون رشید ہوں جو دھلا رہا ہوں تمہارا ہاتھ۔ ان کی تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہارون رشید، اب چاروں طرف لوگ ٹوٹ پڑے، دونوں گفتگو ہو رہی تھی، شہزادے بھی آئے، علماء بھی آئے، وزراء بھی آئے، کیا بات ہے؟ تو ہارون رشید کہہ رہے ہیں میں نے اس محدث کا ہاتھ لے، کیوں؟ اجلال العلم کا، اس کے علم کی قدر کرتے ہوئے اس اندھے محدث کی خدمت کرنا میں نے اپنے لیے باعث نجات اور باعث فخر سمجھا۔ کہا کہ یہ ہے وبصروں کا للرجل ردی البصر لک صدقہ، کسی ایسے انسان کی مدد کر دینا جو جس کی بینائی کمزور ہو، اندھا ہو گیا ہو، یہ اندھا تو نہیں لیکن کم نظر آ رہا ہے، ایسے انسان کی مدد کر دینا یہ بھی اللہ رب العالمین کو صدقہ رکھا ہے۔ تو یہ ہمیں اس کو کہا جاتا ہے خدمت خلق، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ المسلم کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ صحیح مسلم کا حدیث واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 12، وہ بھی بڑی اچھی چیز دوستو، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، صدقہ۔ آپ نے شاید بڑی طویل حدیث ہے، تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك، یہ بڑی طویل حدیث ہے۔ آپ نے شاید فرمایا تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك، اگر تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، مال، دولت، علم، اگر اس کا تم صدقہ نہیں کر سکتے، کسی کو مال دولت نہیں دے سکتے، کسی کی خدمت نہیں کر سکتے، کم سے کم، اللہ اکبر، اس سے بڑی فراخی اور کیا ہو سکتی؟ اسلام کی خوبی ذرا دیکھیں، کم سے کم اپنی ذات سے غیروں کو ایذا پہنچانا چھوڑ دے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچا، کسی کو ستائے نہیں، اپنے کام سے کام رہا۔ تدع الناس عن شر کا، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچا، چھوڑ دے، اگر فائدہ نہیں پہنچاتا تو کم سے کم نقصان نہ پہنچا، اگر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے گا، روک لے گا، تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا کام دے گا۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہی ہے جو اپنے ہاتھ، اپنی زبان کی شر سے لوگوں کو محفوظ۔ کتنا بڑا عمل ہے، اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچا، اپنے شر سے محفوظ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے تیرا اللہ تعالیٰ کے۔
اتنا تو کر لے تو. بہت طویل حدیث ہے. یہ کر، یہ صدقہ یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر، یہ نہیں کر سکتا. اللہ رسول اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تب کیا صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچا، یہ بھی تیرا صدقہ تیرے لیے ہوگا. اب اور کیا چاہیے دوست؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار صدقہ کر سکتا ہے، غریب نہیں. یہاں تو مالدار صرف ایک قسم کا صدقہ کرے گا، باقی صدقے کے تو سارے راستے اللہ نے کھلے رکھے ہیں. یہ بہت بڑا صدقہ ہے دوستو. کسی کو تکلیف، اپنی تکلیف سے بچا رکھنا، محفوظ رکھنا. اللہ اکبر. نمبر 13، ذرا غور کریں، انتہا ہو گئی صدقے کی. انسان اگر انہی چیزوں کو عمل کرے اور یہ نیت کر لے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ثواب پائیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز نقل کرتے، اس کو یاد رکھنا. یہ ساری چیزیں جو آپ صدقات سن رہے ہیں، دو شرطیں ہیں. دو شرطیں، ایک تو نیت اور دوسرے احتساب. اس سے پہلے آپ کو جو میں نے تقریباً 12 چیزیں بتائی، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ آگے جو آ رہی ہیں شرط یہ ہے، دو شرطیں ہیں. ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہمارے حق میں کا بنائے گا دو شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 نیت، اخلاص ہو. اخلاص ہو کہ واقعی اگر ہم اس سے بدلہ اس کو تکلیف پہنچا سکتے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صدقہ حاصل کرنے کی نیت سے اس کو نہیں پہنچاؤں. ایک تو اخلاص، انما الاعمال بالنیات. اخلاص، ہر وہ عمل جس میں صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو، اخلاص کے ساتھ وہ ہمارے اندر ہونا. امام بخاری، ایک تو نیت اچھی ہو، خالص ہو. نمبر 2 احتساب ہو. نیت بھی ہو اور احتساب کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ہاں ہم اجر و ثواب کے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نمبر 2 احتساب. احتساب کیا ہے؟ اس پر جو ہم اس لیے کریں کہ اللہ نے جو اس پر اجر و ثواب رکھا ہے، اس اجر و ثواب کو ہمیں حاصل ہو جائے. ایک کہتے نیت اور دوسرے کہتے حسبہ. تو نمبر 13، من انفق علی اہلہ، بخاری کی روایت، من انفق علی اہلہ وہو یحتسبھا صدقۃ. جو اپنا حلال رزق اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں پر، اپنے عیال پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے عیال کہتے ہیں وہ سارے افراد جس کے اخراجات کی ذمہ داری آدمی کے اوپر ہو. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر صدقہ کرے، من انفق علی اہلہ وہو یحتسبھا، اگر اجر و ثواب کی نیت سے سوچ لے، یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، یہ بیوی، یہ بچے ہمارے، ہو سکتا ہے بہنیں ہوں، ہو سکتا ہے بھائی ہوں، کبھی شادی شدہ بہن واپس آ گئی، گھر میں بیٹھی ہی بھی ہے. گھر کے اندر جس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اگر وہ اپنی کمائی اس پر خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالی کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اولاد پر جو صدقہ کرتا ہے، اہل و عیال پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ بنا دیتے. انسان کی اگر نیت ہو تو گھر والوں پر ایک ذمہ داری فریضہ ہے، بیوی کی اخراج برداشت کرنا، بچوں کا برداشت کرنا، سب کا. اب اگر یہی انسان سوچ لے تو پریشان نہیں ہوگا. بھائی محنت کر رہے، پریشانی اٹھا رہے، لیکن ثواب تو ہم کو ملے گا، صدقہ ہو جائے گا. آخری چیز جو ابھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، نمبر 14، حتی ما تجعل فی امرأتک. لیکن صدقے کا مطلب کیا بتایا؟
جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ آپ نے صحیح بخاری مسلم کی روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث، آپ نے فرمایا اپنا مال اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، حتی ما تجعل فی امرأتک، اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو فہی اللہ کا صدقہ، تو یہ بھی اللہ نے تیرے لیے کیا بنا دیا؟ صدقہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کیوں بیوی کو انسان منہ میں لقمہ ڈالتے تو کس کا ثواب؟ بظاہر تو دنیاوی چیز معلوم پڑتی ہے، لیکن جو صدقے کا مطلب بتایا کیا؟ جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ بیوی کے دل میں خوشی ہوئی، بیوی محبت کرے گی، میاں بیوی میں اتفاق ہوگا۔ جب میاں بیوی میں الفت محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، تو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی، گھر آباد رہے گا۔ ہے چھوٹی سی چیز لیکن اللہ نے صدقہ کرا دیا، کیوں؟ اس کا انجام بہت ہی اچھا ہوتا، الفت و محبت۔ اور صدقے کی تعریف میں نے بتائی، صدقہ وہ ہے، ہر وہ چیز صدقہ ہے جسے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہ 14 باتیں میں نے رکھی ہیں، اس سلسلے میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اختصاراً میں نے وہ احادیث پوری نہیں نوٹ کی، چونکہ ایک ہی حدیث میں بات پوری ہو جاتی، تو میں نے ہر حدیث چند حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہم نے یہ 14 پوائنٹس اکٹھا کیے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ بات واضح ہو گئی ہوگی یا ہزاروں باتیں ہوں، لیکن بس ایک چیز یاد رکھے، صدقہ کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ آپ کی ادا جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، اور دل خوش ہو گیا تو آپس میں الفت محبت ہوگی، الفت محبت ہوگی تو اخلاق حسنہ عام ہوگا، الفت محبت ہوگی تو اتفاق و اتحاد ہوگا، اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہمارے اندر ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوگی، اور ہر طرح سے بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے، ہماری قوت و طاقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔